بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کون آ گیا؟ حکومت کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، حکومت تو گھروں میں چھاپے مار رہی تھی۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آہستہ چلیں، آگے کام ہو رہا ہے، سڑک زیر تعمیر ہے، تو جناب آپ گفتگو بھی آہستہ کریں، آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہ بولیں، کیونکہ آگے ججز بھرتی ہو رہے ہیں اور اس طرح سے ہو رہے ہیں، تاریخ میں اس طرح سے نہیں بھرتی ہوئی، اتنی زیادہ، اتنی تیز۔ اور اب جناب بات وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں تک آج تک کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ اور جو حکومت گھروں میں چھاپے مرواتی تھی، اب اس کے لیے چھاپا پڑ گیا ہے، اور یہی خبر آپ کے سامنے ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خبر بنی رہی۔ ایک اور طرف سے اس کا ڈینائل بھی آیا، لیکن میں نے پھر خود رابطہ کیا خبر دینے والے سے، اور پھر جو وہاں سے خبر نکلی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلے تو جناب یہ دیکھیے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح ان کا بیان آیا تھا نا، میں واپس آؤں گا، تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں کھڑا رہوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ خان صاحب کو کسی ڈیل پہ مجبور کریں، پر الحمدللہ کہ رحم کرم سے خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کرتے، اور خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کا صرف کہنا یہی ہے کہ میں نے مرنا بھی اس ملک میں، میں نے جینا بھی اس ملک میں، لیکن میں نے جینا ہے تو کھڑے ہو کے جینا ہے، اور آخری بال تک کھیلنا ہے، اور اپنے عوام کے لیے لڑنا ہے۔ میں نے مرنا بھی اس ملک میں ہے، جینا بھی اس ملک میں ہے، آخری بہت تک لڑنا ہے۔ ہمارے حکمران کیا کرتے تھے؟ میں نے علاج بھی باہر کروانا ہے، میں نے جانا بھی باہر ہے، عیدیں بھی وہاں منانی ہیں، میں نے دوستیاں بھی وہاں پر کرنی ہے، بچوں کی نیشنلٹی بھی وہاں رکھنی ہے، کاروبار بھی وہاں پر رکھنے ہیں، حکمرانی صرف یہاں کرنی ہے، نہ جیل کاٹنی ہے، نہ کوئی مشکل دیکھنی ہے، ڈیلیں کرنی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ انوکھا آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے، تو وہ ڈیل ہی نہیں کر رہا۔ ججز کی بھرتی ہوتی چلی گئی، وہاں سے بڑے ادارے نے نوٹس لے لیا ہے، باہر کی ٹیم آ گئی ہے، اب یہاں پر بھرتیاں پھر بھی جاری ہیں، کیونکہ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا رہے حکومت ملک کے ساتھ، ان کو ہے کہ اپنے بندے تو لگاؤ، بعد میں پھر دیکھی جائے گی۔ پی آئی اے برباد ہو گیا تو کیا ہو گیا، اپنے بندے بھرتی کرو۔ پاکستان سٹیل مل برباد ہو گئی، چھوڑ دو، بندے بھرتی کرو۔ وابڈا برباد ہو گیا، اب چھوڑو، بندے بھرتی کرو۔ ریلوے برباد ہو گیا، اپنے بندے بھرتی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 4 مزید ججز تعینات کرنے کا فیصلہ، ججز پنجاب کی ضلعی عدلیہ سے لیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے تعیناتی کے لیے نامزدگیاں 13 فروری تک طلب کر لیں۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے ممبران کو آگاہ کر دیا گیا۔ 6 فروری کے اجلاس میں 4 مزید جج تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے چاروں جج ضلعی عدالتوں سے لانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو حکومتی گروپ کے وکلاء ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کے وکلاء بڑی تعداد میں بھرتی ہو گئے۔ فخر الرحمان صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں The establishment was having a guesswork why the hell Imran Khan, ex-Prime Minister, has written letters to the Army Chief and Supreme Court. Now IMF delegation is here. کہ سوچے رہے تھے کہ جی یہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے، یہ کبھی سپریم کورٹ کو خط لکھ رہا ہے، کبھی آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے، اوپن لیٹرز سب کے لیے کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اب سمجھ آئی کہ آئی ایم ایف کا تو وفد ہی پاکستان آ گیا ہے۔ EU آلریڈی وزٹ، یورپی یونین کا وفد پہلے ہی ہو کر چلا گیا۔ آگے اب آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے معاملات جو ہیں وہ رسک پر ہیں، تو آئی ایم ایف کہتے ہیں آئی کے از کمنگ بیک، عمران خان از کمنگ بیک، عمران خان واپس آ رہا ہے۔ اب یہ خبر ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں شہباز رانا جن کی خبر نے تھرتھلی مچائی رکھی آج سارا دن، حتیٰ کہ جیو پر اس کا ڈینائل چلا کہ نہیں آئی ایم ایف کے اسپوکس پرسن نے تو کہا ہے نہیں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا، کوئی ڈیلیگیشن آ کر حکومت کو نہیں دیکھ رہا، کہ جوڈیشل پروسیس کو نہیں دیکھے گا کہ اس طرح سے ججز بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اب آئی ایم ایف آ کر دیکھے گا کہ جج کس طرح بھرتی کر رہے ہو، کر کیا رہے ہو، کہاں گئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، گورننس کہاں گئی، کیا بہتری گئی۔ تو یہ ہے جی شہباز رانا صاحب، ایکسپریس پہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں گورننس اور کرپشن جانچنے کے لیے نیا مشن لانچ کر دیا۔ آئی ایم ایف پاکستان میں ججوں کی تقرری، سب سے اہم بات، ججوں کی تقرری، عدالتی خود مختاری اور آزادی کا بھی جائزہ لے گا۔ یعنی یہاں تو کچھ نہیں بچا نا، عدالتی خود مختاری رہی نہیں، آزادی بھی ختم ہو چکی، قانون کی حکمرانی کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھیے ریویو پروگرام میں شہباز رانا صاحب نے خبر دی۔ تو اب کس طرح سے ججز کی تقریر ہو رہی ہے، اب آئی ایم ایف دیکھے گا۔ تو آپ مارتے تھے چھاپا، آپ کے اوپر چھاپا پڑ گیا ہے۔ یہ بہت بڑی یہ خبر ہے، اور اس کا جو دائرہ کار اتنا وسیع ہے اس مشن کا کہ شاید ہی پاکستان کا کوئی اہم ادارہ ہو جس تک اس کی دسترس حاصل نہیں ہوگی پاکستان میں۔ جب آپ خود خرابیاں پیدا کریں گے، تباہی پیدا کریں گے، پھر باہر والے تو پھر دیکھیں گے نا۔
یعنی اتنا وسیع ہے کہ ہر کوئی ادارہ نہیں بچا ہوا. اب IMF یہاں تک آ گیا ہے, وہ مانیٹری پالیسی دینے کا اور قرضے دینے کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, لیکن کام دیکھیں اس نے اب کیا ڈال دیا پاکستان میں چھاپا مار. پاکستان میں اگر کہیں ہوتی ہے پھر جو منی لانڈرنگ ہے, پہلے سب سے اہم چیز کا سنیے گا, جو مختلف پالیسیز کو جنہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے اس کو دیکھے گا کہ کیسے یہ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں وہ پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں, پھر ان پالیسیز کو کیسے مس یوز کر کے جو ہے کرپشن بھی پاکستان میں اگر کہیں ہوتی ہے. پھر جو منی لانڈرنگ ہے, کم بیک انڈیپینڈنس ہے, اس کی بھی اسیسمنٹ سب سے امپورٹنٹ حصہ رہا ہے. اور جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے, موسٹ امپورٹنٹلی جو جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے اس کی بھی اسیسمنٹ کرے گا. اس سلسلے میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس سے اس کی ایک ملاقات بھی طے ہے اگلے ہفتے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہاں تو انہوں نے کوئی ظلم کا بازار گرم کیا, کو جو بلڈوز کرتے جاؤ جو دل میں آ رہے کرتے جاؤ, یہ ہو گیا. نہیں جی, یہ عمر جٹ ہیں, اسٹوڈنٹ آف ارشد شریف شہید. 8 فروری 2025 عمران خان کی ہدایت پر احتجاج. یہ ویڈیوز آئی ہیں جی پورے پاکستان سے, آپ یہ دیکھیے, یہ تقریباً 1 منٹ کی یہ ویڈیو ہے. بڑے بڑے شہر کراچی, کوئٹہ, مری, کوٹ ادو, قصور, لاہور, کراچی, ڈسکا, برے والا, شیخ پورہ, راجن پور, ڈی جی خان, خانے وال, اکاڑا, فیصل آباد, جعفر آباد, شکر گڑھ, گوجرا, سیال کوٹ, وزیر آباد, نارووال, یہ احسن اقبال صاحب کا علاقہ, لاہور, راول پنڈی, مظفر آباد, مظفر گڑھ, پسرور, ملتان, ٹھیک ہے جی, اور فیصل آباد, اس طرح کوئی, رحیم یار خان, یہ سب کے, ڈی جی خان, شیخ پورہ, سب شہر آپ دیکھیے گا احتجاج 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 احتجاج. یہ ویڈیو ہے, پورے پاکستان سے اس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں, اور تحریک انصاف نے بھرپور اپنا احتجاج رجسٹر کروایا. یہ اب صافی شیئر کر رہے ہیں. اب ثاقب بشیر صاحب نے خبر دی ہے, کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے, حکومت چاہے گی ہائی کورٹ سے 8 ججز سپریم کورٹ لے جائیں. یعنی ہائی کورٹ میں بھرتی کر دیے ہیں لوگ, اور سب وکلا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے بندے کر لیے ہیں, نون لیگ نے اپنے بندے کر دیے ہیں. اب ہائی کورٹ جب بھر گئی ہیں تو اب ہائی کورٹ سے آگے سپریم کورٹ بھرنی ہے کہ کون کون ان کے لحاظ سے بہتر پرفارم کر سکا, اس کو اب سپریم کورٹ لے جانا ہے. پہلی آئینی بینچ تو بنا دیا ہوا ہے, لیکن ملک بھر سے وکلا اسلام آباد احتجاج کے لیے آئیں گے. IMF کا وفد بھی پاکستان آیا ہوا ہے, یہ ثاقب بشیر صاحب نے بھی خبر دی, جو مختلف چیزوں کو مانیٹر کر کے رپورٹ جاری کرے گا. اب دیکھتے ہیں رپورٹ کیا آتی ہے. ابھی EU کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا تھا, اب کر رہے ہیں, ہمارا ڈائلیکشن یہاں, آپ پیکا لا رہے ہیں, آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ گرفتاریاں ہوئی لیکن رہائیاں بھی کرنی پڑ رہی ہیں, جس طرح احتجاج کے بعد یہ ہوا. دفعہ 144 لگائی, لوگوں کو پکڑا, لیکن رہا کریں کہ وہ نوٹس نہ ہو جائے, لیکن بڑا کچھ ہوگا. حال یہ ہے, میجر کرپشن اسکینڈل راکس پاکستان consulate in Jeddah. Ambassador Ahmed Farooq and Consul General Khalid Majid are under investigation by NAB and Ministry of Foreign Affairs for their alleged involvement in a $10 million corruption. $1 crore کی کرپشن ہوئی ہے جی, related to the construction of the new consulate building in Jeddah. جدہ میں نئی consulate building کے معاملے پہ اب جہاں پر اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ لگیں گے, ان کے اندر آئے گی منسٹری آف فورن افیئرس, اور المشہور قاضی فیملی کے ڈاکومنٹس اور خود لکھ کر مجسٹریٹ کے سامنے دیا, حدیبیہ پیپر مل کا کس طرح منی لانڈرنگ کرتے تھے, وہ سارا کچھ. تو پھر نیچے جو ہوں گے وہ تو کہیں گے اچھا اسحاق ڈار صاحب آ گئے ہیں, بس اب $1 crore کیا چیز ہے, کھانچے لگاؤ. فلسطینیوں کے لیے سعودی عرب میں ریاست کا قیام, نیتن یاہو کے بیان پر مملکت کا سخت رد عمل. سعودی عرب نے کہا کہ جی یہ کیا کون سے چکر چلا رہے ہو, جی کہا یہ کہ جی فلسطین کے جتنے لوگ ہیں ان کو سعودی عرب میں جا کر بات کر دی جائے, وہاں لے جائیں ان کو, وہاں ان کی ریاست بنا دیں. اچھا واہ, چیک کریں آپ ذرا اسرائیل کے جو ہیں وزیر اعظم اس کی خواہشات. تو بہرحال یہ اب سعودی عرب نے تو اس کو کہا ہے کہ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں کہ جی حق ان کا ہے, زمین ان کی ہے, ان کو آپ بے دخل کیسے کر سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے ممبر اور پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا چیف جسٹس کو خط, اہم درخواست بھی کر دی ہے انہوں نے. تو ایک خط جو ہے اس کی بازگشت اس وقت اسلام آباد میں ہے, اور خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کی سینیورٹی تنازع کا بھی انہوں نے حوالہ دے دیا ہے. پہلے بھی اس طرح کے خط آ چکے ہیں. بپھرے عوام سڑکوں پر آئیں گے تو جعلی ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا, مولانا فضل الرحمان صاحب. تو دیکھیے بیانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
پھر ریگولر بینچز میں آئینی اور قانونی تشریح کیسز کی سماعت آئین و ضابطے کی خلاف ورزی ہے. جسٹس مظہر صاحب نے کہہ دیا جی ریگولر بینچ کوئی آئینی کام نہ سنے, وہ کوئی آئین سے ہٹ کر صرف چیزیں دیکھ سکتے ہیں, آئینی نہیں دیکھ سکتے. وہ غیر آئینی جو معاملات ہوں گے صرف ان کو دیکھ سکتے ہیں. آئینی معاملات صرف آئینی بینچ دیکھے گا جس کو حکومت نے بنایا ہے, حکومت نے ان ججز کی منظوری دی ہے, تو حکومت ڈائریکٹلی پھر وہیں پر قانون سازی کرے گی اور اسی کے لگائے ہوئے ججز یا بینچ اس کا بنایا ہوا وہ اس چیز کو دیکھے گا. تو اس کو اب آئی ایم ایف بھی دیکھے گا کہ یہ حکومت تو خود فیصلے کرے گی, خود ہی فیصلے لے لے گی, یعنی یہاں کوئی قانون سازی کرے گی آگے کر لے گی. تو دنیا میں کچھ معیارات ہیں جن کو اتنی آسانی سے ہلایا نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ عدیل سرفراز صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ اب تو کہا جا رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے گھر تک پہنچ گیا ہے, کیونکہ اطہر من اللہ صاحب بہت ان کے قریبی اور یوں سمجھے گھر کی شخصیت, اتنی دوستی سمجھی جاتی تھی اطہر من اللہ صاحب کی. تو اب یہ لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو ان کے گھر تک بات پہنچ گئی ہے کہ اگر اطہر من اللہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں, وہ بھی خط لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, انسٹیٹیوشن کو برباد کر رہے ہیں. تو اب منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے. بابر ستار ہوں یا ہائی کورٹ کے دیگر ججز, اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے, ان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگز ہیں. ان کو باہر بلایا جاتا ہے, باہر کی دنیا بلاتی ہے لیکچرز کے لیے. تو پھر یہ اب ایسے ہی نہیں آئی ایم ایف کا چھاپا پاکستان میں پڑا, یہاں جو بربادی ہو رہی ہے وہاں آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ اس کو نوٹ کیا ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں بچنا. جس طرح کے لوگ لائے جا رہے ہیں, یہاں گورننس نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, بے انتہا کرپشن ہوگی. اور کرپشن کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ لائیں گے تو انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں؟ پھر تو کرپٹ مافیا ہوگا, اشرافیہ ہوگی, وہ لوٹ کے کھاتے چلے جائیں گے, تو ہمیں پیسے واپس کون کرے گا؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.